ایک لفظ ہے دہشت گردی، جس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، لیکن اس ورڈ کو ہمارے آج کل کے حکمرانوں نے اتنا ڈائلیوٹ کر دیا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جب یہ ورڈ فلوٹ کیا گیا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی کا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ آپ ٹرالز کو جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو آپ دہشت گردوں سے ملا رہے ہو، جو ایک اٹیک میں درجنوں بے گناہوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اتنی تو تنگ نظری سے سب کچھ دیکھا گیا فار دا ٹائم بینگ، ماضی کی بات کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ اب کم از کم اوپر والوں کو عقل آ رہی ہے، لیکن جو نیچے والے ہیں ان کو ابھی بھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا، یا پھر ان کو جان بوجھ کے نہیں سمجھایا جا رہا، کیونکہ فیس سیونگ تو چاہیے نا، اور یہ فیس سیونگ ان کو صرف یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو صرف تبھی ملے گی جب یہاں کیوس آ چکا ہوگا۔ آپ دیکھیں، پہلے کہا گیا کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے جو طنز کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، پھر کہا گیا پی ٹی ایم اور مارنگ بلوچ جیسے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، پھر اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز ہے۔ وائی؟ بیکاز پی ٹی آئی نے ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی۔ زبان ماضی میں نے اس لیے کہا کیونکہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ملاقات کروا لیں گے، اور اگر نہیں کروائی ملاقات تو گورنمنٹ کے لیے اور مشکل دن شروع ہو جائیں گے، بیکاز ملاقات نہ کروانا یا نہ کروا کے گورنمنٹ ایس سی او کے اجلاس کو خود خراب کرنا چاہتی ہے، نہ کہ پی ٹی آئی۔ یہ چیز آپ کو ہر جگہ ویزیبل نظر آئے گی، کیونکہ دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہو اور لوگوں پہ ڈنڈا دے کے لوگوں کو پیچھے رکھا جا رہا ہو کہ نہیں کانسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہو تو آپ چپ بیٹھو، تو ظاہر ہے ملک میں ماشاء اللہ ہے، اور یہ سب جماعتیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این، سب ایک ڈکٹیٹرز بن چکے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا فوکس جو ہے وہ پاور پالیٹکس پہ ہی رکھوں، لیکن پاور پالیٹکس میں ایک چیز ایسی ہے جو کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، وہ ہے عوامی رد عمل۔ سو دو چیزیں 2 دن میں ایسی ہوئی ہیں جس کا ڈائریکٹلی تعلق عوامی رد عمل سے ہے۔ ایک ہوا سندھ میں رواداری مارچ کے نام سے کچھ لوگ نکلے۔ اب یہ وہ مارچ ہے جس کا مقصد ہے یا مقصد تھا کہ برداشت پیدا کریں سوسائٹی میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈکٹیٹرز سے برداشت کی امید لگائیں گے یا کریں گے تو آپ سے بڑا بیوقوف تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن جو احتجاج کے لیے نکلے تھے ان میں سے موسٹلی لوگ انہی ڈکٹیٹرز کے سپورٹر ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے۔ مطلب ہمیں نہیں پتا کہ جیسے سیف سمجھو، امر سندھو، ڈاکٹر سورٹ، جامی چانڈیو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پورا مفاد ہے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے بٹھائے ہوئے ڈکٹیٹوریل سسٹم میں، اور ان سب کو یہ خام خیالی تھی کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا۔ سیف سمجھو کہ دوست ہیں سندھ گورنمنٹ میں گزرا، وہ خود بول رہے ہیں۔ امر سندھو تو اسپوکس پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور باقیوں کی بھی اتنے ہی مفادات ہیں۔ اگر کوئی گمنام ایسا تھا اس رواداری مارچ میں جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن موسٹلی انہی کی سپورٹ پہ یہ ٹکے ہوئے ہیں، یہ جو دانشور نکلے تھے، اور پورا مفاد ہے ان کا۔ اچھا آپ ان سب کی ویڈیو اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں یا بیانات سن لیں جا کر، کسی ایک نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید کی ہے؟ کسی ایک نے بھی کھل کے بولا ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں کہ وہ جو چھوٹے ڈکٹیٹر ہیں چیف منسٹر سندھ معافی مانگ رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف انہی پروٹیسٹرز کے خلاف ایف آئی آر بھی داخل کروا رہے ہیں۔ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس بات سے کہ یہ کیوں ہوا، یہ معمول کی بات ہے، یہ سندھ میں ہوتا رہتا ہے۔ آئے دن ٹیچرز پہ ڈنڈے پڑتے ہیں تب کوئی کچھ نہیں کہتا، آئے دن کلرکس جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ جو پریا کماری کے لیے 3 سال سے جو بچی گم ہے اس کے لیے احتجاج کرنے ادھر آئے تھے تو ان کے اوپر بھی ڈنڈے پڑے تھے۔ مگر یہ سب دانشور اس بار مار کھا کے ویڈیو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جو پیچھے ماضی میں جن کے اوپر بھی ڈنڈے پڑے۔ مطلب میں کیا بولوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گن فار ہائر کا کام کرتی ہے۔ یقین نہیں، میں سمجھاتا ہوں، مریم نواز کے ہوٹل میں کس گورنمنٹ کے اہلکار گھسے تھے؟ یہ نہیں کہیے گا کہ رینجرز تھی۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ مزار قائد پہ نعرہ لگانے کی ایف آئی آر رینجرز نے درج کی تھی؟ ایف آئی آر تو پولیس کے علاوہ اور کوئی درج نہیں کر سکتا۔ اچھا سب چھوڑے، علی وزیر تنگ کرتا ہے فاٹا کے علاقوں میں اور اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے سندھ میں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ تنگ کرتی ہے بلوچستان میں لیکن ان کی ایف آئی آر ہوتی ہے سندھ میں۔ اس پیپلز پارٹی کے کوئی اصول نہیں ہے، وہ گئی پیپلز پارٹی جس کے کوئی اصول تھے اور سب کو پتہ ہے یہ بات، لیکن کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ اس سسٹم سے مفید ہیں یہ سارے کے سارے۔ سندھ کے موسٹلی دانشور، موسٹلی کہا میں نے، سارے کے سارے تو نہیں لیکن موسٹلی ون وے اور دی ادر سندھ میں بیٹھے سسٹم سے فائدہ لیتے ہیں۔
डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हाईली कंडेम इट कि जो पुलिस ने किया है, मगर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम एंड विल नॉट बी द लास्ट टाइम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार अपने लोगों को जूते पड़ गए हैं, इसलिए माफिया भी मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अदरवाइज सिंध गवर्नमेंट इज़ अ टूल फॉर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और वो ऐसे काम करती रहती है एंड विल रिमेन अ टूल। जिस तरह की हरकतें बिलावल साहब ने अभी शुरू की हुई हैं ना कायनी अमेंडमेंट के चक्कर में, दे विल रिमेन अ टूल। और ये दानिश्वर सारे सिंध गवर्नमेंट के सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहेंगे और खामोश रहेंगे, और इसी तरह एक दिन सिंध या तो नॉर्थ कोरिया का मंजर पेश करने लगेगा या सिंध 2 प्रोविंसेस में डिवाइड हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। दूसरा इशू पंजाब में हुआ है। स्टार्ट करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले गए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो पैसे अपने गार्जियन के साथ घर चले गए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक कैंपस में किसी लड़की के साथ ज़्यादती हुई और हर तरीके से कोशिश की गई कि इसको क्रश किया जाए। मतलब कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनके असरात बहुत लंबे होते हैं। यही आज पंजाब में हुआ। मरियम का सेफ पंजाब एक फसाड है, फ्रॉड है, मैं हमेशा कहता था, और हर चीज़ को PMLN की गवर्नमेंट और उनके सोशल मीडिया पे बैठे माउथ पीसेस एक साजिश बना देंगे। बट ये बात समझने की है कि व्हेन एंगर इज़ क्रश्ड तो वो और चीज़ों के साथ मिल जाता है, और ये चीज़ छोटी डिक्टेटर यानी CM पंजाब मरियम साहिबा को ये नज़र नहीं आएगा। शी विल थिंक कि ये स्टूडेंट्स जिन्होंने एक लड़की से ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज किया वो सब PTI से मिले हुए हैं। दिस इज़ द अप्रोच जो इवेंचुअली एक गुस्सा बाहर निकालती है। पहले ही पंजाब की आवाम तपी हुई है क्योंकि उनको पता है कि आप उनके वोट की तजलील करके बैठे हो। इवन इफ़ दे आर नॉट डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ द PTI, और वो PTI के चक्कर में रोड पे जाकर डंडे नहीं खाना चाहते, इवन इफ़ ऑल दैट, लेकिन उनको गुस्सा पूरा है। और आप क्या कर रहे हो? आप एक जेन्युइन केस में उठे हुए गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप लिख लो इन स्टूडेंट्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी जो एहतजाज पे निकले थे, क्योंकि देखें भूले मत, जब ऊपर डिक्टेटरशिप तो नीचे वाले भी डिक्टेटर्स। और मरियम बाजी यही कहेंगी, भले ही फ़िलहाल कितना भी उनका वज़ीर एजुकेशन का वज़ीर वहाँ पहुँचे कि बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, और ये वो चीज़ें हैं जिनका असर बहुत दूरस्थ होता है, और यही वो चीज़ें हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक चिंगारी इनफ है इस पूरे सिस्टम को जलाने के लिए। याद दहानी के लिए 1968 में या 1959 में, 69 या 68 में, एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एक वाक़या हुआ था रावलपिंडी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में। शायद एक लड़के को शहीद कर दिया था, और फिर वो एहतजाज जनरल अयूब की गवर्नमेंट को ले डूबा था। सिर्फ वो एक चिंगारी थी। बट लेट्स सी कि ये रुकता है कि नहीं, अकल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ईगो हर्ट होने की वजह से चुन चुन के स्टूडेंट्स से इंतकामी कार्रवाई की जाती है। उम्मीद नहीं है मुझे कि कोई अकल का इस्तेमाल होगा, कि जिस तरह वो अकल के अकाबर उमर चीमा साहब सबूत ले आए हैं, और जिस तरह वो पुलिस वाली जिसने एक लड़की को बचाया था और दूसरी तरफ अपने ही थाने में ले जाकर उससे माफ़ी मंगवा ली थी मुल्लाओं के सामने, वो पुलिस वाली 2 लोगों को साथ खड़ा करके उनसे अब बयानात दिलवा रही हैं कि लड़की तो गिर गई थी। मतलब यार, वो लड़की मुश्किल से कोई 16-17 साल की होगी, और उसकी जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं उसमें एज लिखी है 19 साल। इतनी तो अकल है नहीं ना बेचारों में। बट एनीवेज, जब बादशाहत की बात आती है तो मरियम क्वीन की बादशाहत में जो रोड्स पे निकलेगा वो PTI का साजिश ही है। अब आओ पावर पॉलिटिक्स पे, क्योंकि साजिशें तो यहाँ भी हो रही हैं, पावर पॉलिटिक्स में होती ही साजिशें। कुछ गवर्नमेंट के हक़ में हो रही हैं तो कुछ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रही हैं। मोस्टली इस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रही हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि ये इजाज़त दे देंगे मिलने की, और इजाज़त मिल गई। और मैंने ये भी पूछा था कि आपसे कि 15 को एहतजाज की कॉल दी किसने थी आखिर, और मैंने आपको कहा था कि ये टैक्टिक लग रही है मुझे कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग गवर्नमेंट इनटू प्रेशर कि वो खान साहब से मुलाकात करवा दें। और फाइनली डॉक्टर्स की मुलाकात का कहा गया है। ये टैक्टिक किसकी थी? क्या PTI वाले अपने दम पे प्रेशर दे रहे थे? मैं नहीं मानता। ये प्रेशर भी क्रिएट किया गया था। मोहसिन नकवी साहब तो लोटे बन गए हैं बेचारे। पहले भबकियाँ मार रहे थे कि गंडापुर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स आए, और हमें पता है कि मोहसिन नकवी किसके ऑर्डर्स सुनते हैं। तो खैर, ऊपर से ऑर्डर्स आने के बिना पर बेचारे मुंह लटका के अगले ही दिन
گنڈاپور صاحب کی منتیں کرنے چلے گئے تھے، اور پھر اب یہ صبح سے خبر چل رہی تھی کہ انٹیریئر منسٹری اجازت نہیں دے گی، کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے، پھر چلتی ہے کہ دے دیے اجازت، لو جی اب کر لو گل۔ اب یہاں کچھ دوست ذرا مجھے کہیں گے کہ نہیں یہ بلف ہے اور نہیں کروائیں گے ملاقات۔ سر جی ملاقات نہ کروانے کا آپشن ہی موجود نہیں ہے، پی ٹی آئی سے باتیں آن ہیں اور باتیں اچھے مزاج میں چل رہی ہیں، اور یہ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے باتیں کیا گورنمنٹ کر رہی ہے، یار گورنمنٹ خود اب پینک کا شکار ہے، گورنمنٹ کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی سے باتیں کریں گی، ان کو اپنی سیفٹی چاہیے، وہ آئے گی امینڈمنٹ سے۔ لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹس کو الو بنایا جا رہا ہے اور یہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب 2 منٹ کے لیے ایک بات سمجھیے گا، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ پلاننگ کے حساب سے ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہو جائیں۔ اب یہی تناظر ذہن میں رکھ کے آگے کی باتیں سنیں۔ فرض کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کا ڈھول بجا رہی ہے جو، اور ظاہر اپنی کرسی کے لیے بچانے کے لیے بچا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بار آئینی عدالت بن گئی تو یہ کانسٹیٹیوشن کی جو شک ہے نا، جو پروونسز کی باؤنڈریز کو ہلا سکتے ہیں، کیونکہ آئین کے حساب سے آپ نیا صوبہ نہیں بنا سکتے، آپ صرف ایگزسٹنگ صوبوں کی باؤنڈریز کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، یہ صرف قانونی آئینی شک الاؤ کرتی ہے۔ تو اگر یہ کورٹ بن جاتی ہے یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، تو جو ججز فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بیٹھے ہوں گے ان کو کتنا ٹائم لگے گا آئین کو ری رائٹ کرنے میں؟ آئی مین ہو ول اسٹاپ دیم؟ اگر یہی آرگیومنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو ری رائٹ کرتی ہے تو پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو کون روکے گا؟ اور اگر کل کو انہوں نے یہ تشریح دے دی کہ اس آئینی شک میں جس میں صوبوں کی باؤنڈریز کی بات ہے، اگر اس کی تشریح ایسے کر لی کہ نئے صوبے بن سکتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کیوں ہے؟ ویسے ہے کیوں اس بات، یہ نکلی ہوئی کیوں ہے، ابھی تک چل کیوں رہی ہے؟ کیونکہ قاضی فائز کو ریٹین کرنا ہے، اور یہ نون لیگ کا ایک اپنی سیفٹی نیٹ ہے قاضی فائز صاحب، صرف ایک شخص کو ریٹین کرنے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے یہ ایک ایسی کورٹس بنا رہے ہیں جہاں سے لٹرلی اسٹیبلشمنٹ بڑے آرام سے ہر قانون کو چینج کر سکتی ہے۔ لیکن چلو مفادات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے اور یہ چیزیں رک جاتی ہیں، اچھی بات ہے، اور قاضی صاحب پہ سوئی اٹکائی ہوئی ہے، گورنمنٹ چاہ رہی ہے قاضی صاحب، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ایک بار قاضی صاحب ٹک گئے تو پھر جو ملٹری میں ایکسٹینشن کے خواہش مند ہیں ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، آپ یہ لکھ لو۔ اس لیے پھر سروسز کے چیف کی ایکسٹینشن کے کا بھی اس مسودے میں ڈالا گیا تھا، یہ جو چل رہی تھی باتیں۔ لیکن سر جی سروسز چیف یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی، یہ ایکسٹینشنز، چلے میں نیوی اور ایئر فورس کو اگر میں سائڈ پہ بھی رکھ دوں تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن چاہے وہ ایج کے بہانے میں ہی آپ کیوں نہ بڑھائیں، ایکسٹینشن امریکہ میں نئے صدر آنے سے پہلے آپ کر لو، میرا نہیں کیا، ممکن ہی نہیں۔ تو پھر گھوم پھر کر بات وہیں پھنس جاتی ہے، مفادات کا ٹکراؤ۔ اس لیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ آئینی امینڈمنٹس سے اور کچھ نہیں نکلے گا، صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو شاید سب کو قبول ہو جائے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کہ ججز کا پینل آئے اور ججز کے پینل میں سے اپوائنٹ کیا جائے۔ اب اس کی نٹی گریٹیز کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ تو ہمیں ایس سی او کے بعد سامنے نظر آ جائے گا، پرابلی 17 کے بعد۔ لیکن ابھی تک تو یہی ہے نا کہ 3 سینئر موسٹ ججز کا پینل آئے گا اور اس میں سے پھر ایک کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت لانگ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسی چیز سے پھر سیاستدانوں کا بھی ایک لانگ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ شاید سب مان جائیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ووٹ کرے گی، اس پہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں کرے گی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی سے مراد یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کیوس کی سیڑھی بننے کا کردار ادا کرے گی، یا تیار ہو جائے گی کہ آپ سیڑھی بن جائیں، مطلب میری سیڑھی کا استعمال کر لیں، اور اگر یس تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں گے یہ سارے نام جو میں نے کل بھی بتائے تھے، پرسوں بتائے تھے آپ کو۔ اف ناٹ تو پھر سینیارو ایسا ہے کہ 25 کے بعد اسٹیبلشمنٹ سائڈ میں، گورنمنٹ ورسز جوڈیشری آن ہو جائے گا۔ پھر مولانا صاحب قریب تو آ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گی کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ مولانا صاحب کی یہ ٹیکٹک ہے، مولانا از ڈیلیئنگ ایز مچ ایز ہی کین ان آرڈر فار دیم ٹو ناٹ پاس دس امینڈمنٹ، اینڈ اف ناٹ تو مولانا اس موقف پہ آ جائیں گے ان قریب۔ آپ دیکھیے گا کہ ججز کی پینل والی بات مان لیتے ہیں، باقی بینچ بنا دیں آئینی کیسز کے لیے، اور پھر گورنمنٹ یہ مان لے گی کہ بھائی چلے ٹھیک ہے آئینی بینچ بنا لیتے ہیں، پھر یہ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں تو تھوڑا ساتھ دے لینا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی چیز پہ مولانا نہیں مانے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹیکٹک ہے، گورنمنٹ مولانا کی باتوں پہ نہیں آئے گی، کیونکہ مولانا کا مسودہ بہت
ویک ہوگا گورنمنٹ کے لیے. پھر خود کوشش کی جائے گی کہ بلڈوز کرنے کی کہ بھائی مولانا اور نو مولانا بس بلڈوز کرنا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوٹے چاہیے. پی ٹی آئی کے لوٹے فی الحال تو آپ بنا نہیں سکتے ہو, نہیں بنا سکتے ہو, کوئی آپ کو کتنا بھی کہہ لے. اگر ایک بھی لوٹا بنا ہوتا تو وہ بات باہر آ چکی ہوگی. باقی یہ باتیں ہیں کہ 7 پی ٹی آئی کے لوٹے بن گئے ہیں اور باقی بھی بن جائیں گے. سر جی لوٹے بنانے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے, آپ میں دم ہی نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ میں اتنی طاقت, ویسے طاقت ہے لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے پریشر جو اس وقت چل رہا ہے اس میں آپ لوٹے بنا سکو. اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے لوٹے بنائے گی اور بنا سکتی ہے, کیونکہ لیکن کیوں بنائے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ نظر ہے, جب سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ رابطے بحال ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے, اور اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ڈیل میں آ جاتی ہے تو پھر شاید مولانا بھی مان جائیں اور گورنمنٹ بھی امینڈمنٹ سکون سے پاس کروا لے گی, جس میں یہ نیو ججز کے پینل میں جسٹس ضیاء کو چیف بنایا جائے گا. اور پھر امید لگائی جائے گی کہ کورٹس میں ریوالٹ نہیں ہوگا, پھر امید لگائی جائے گی کہ وکیلوں کا احتجاج نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ اور پھر تب پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ میرا نہیں خیال. تو اس لیے دیر آر ہائی چانسز کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی نہیں مانے گی پی ٹی آئی سی ڈی بننے میں. اس لیے یہ امینڈمنٹس پاس نہیں ہوں گی, کیونکہ پی ٹی آئی سی ڈی نہیں بنے گی. جب پی ٹی آئی تیار نہیں ہوگی تو ظاہر مولانا کو بھی منانے کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ لوٹے تو پھر آپ بنا نہیں پائیں گے. دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہو رہی ہے جس پہ پاکستان کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ سوچیں, امریکہ دنیا کا پاورفل ترین ملک ہے لیکن اسرائیل نے اس کو بھی ٹوٹے چبا دیے. چیخ چیخ کے امریکہ پاگل ہو گیا ہے لیکن اسرائیل نہیں سن رہا, اور اسرائیل نے اب ڈائریکٹلی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے لبنان کے اوپر. اور جیسے یہ خبر چلی کہ اسرائیل کے آرمی چیف کو مار دیا ہے حزب اللہ نے, اس کی تردید تو ہو گئی ہے لیکن اف ہی از ریئلی ڈیڈ تو پھر تو بریس فار امپیکٹ. تو ایسا گرے گا کہ بس آپ پوچھ رہے ہیں. ورلڈ وار 2 بھی کسی ایک جنرل کے مرنے پہ ہی شروع ہوئی تھی. اب ایئر اسٹرائکس بھی ہوں گے. اب ظاہر ہے یہ ڈرون سے کام آگے بڑھے گا, اور جب یہ آگے بڑھے گا تو پھر ایران پہ بھی ڈائریکٹلی اٹیک ہوگا جو اسرائیل کہہ رہا ہے, اور پھر ظاہر ہے ایران جواب دے گا. پھر کیا؟ پھر بس اسرائیل جو چاہتا ہے اس کو وہ مل جائے گا, وچ از اے گرینڈ اسکیل وار. پھر جو رشیا افغان کو اسٹرانگ کرے گا اس کو آپ کیسے ڈیل کرو گے؟ اسپیشلی جب پختونوں کی میجورٹی ووٹ رکھنے والی پارٹیز کو آپ کرش کرنے کے چکر میں تھے, اور جن کے پاس روڈ پہ میجورٹی کی عوام ہے یعنی پی ٹی ایم, ان کو بھی آپ بین کرنے چلے تھے. چلو یہاں تو آپ کا دماغ کچھ چل گیا, اور کے پی کے سینٹیمنٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا تھا. تو وہ تو پی ٹی ایم کو انگیج کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پھر آپ پی ٹی آئی کو دباؤ گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان سب میں انڈیا کا کیا ہوگا؟ آپ کی ابھی تک تو خواہش پوری ہے کہ انڈیا سے تعلقات بنائے جائیں. آج نواز بھائی جان پھر انڈیا سے تعلقات اچھے رکھنے کی خواہش مند نظر آئے جب انہوں نے برکھا دت سے میٹنگ کی, جرنلسٹ ہیں انڈین کے. اور نواز بھائی نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ میں عنقریب واپس انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی خود کوشش کروں گا, اور ابھی موقع بھی نظر آ رہا ہے. کون سا موقع سر؟ یہی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پاور بچانے کے لیے ایک کچھ چاہیے, انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہیے تاکہ اسرائیل کی وار میں ایران کی سائیڈ نہ لیں, اور امریکہ کی خواہشوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس لیے انڈیا کو ڈیفیز کرنا تو ضروری ہے. ہمیں بھی یہی موقع نظر آ رہا ہے نا, جہاں انڈیا کو ویسٹرن ورلڈ کانسٹنٹ پریشر میں رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں, پہلے مودی ویک ہوا, پھر بنگلہ دیش سے ہاتھ گیا, پھر اب کینیڈا کے ہائی کمشنر, کینیڈا میں ان کے ہائی کمشنر کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اور ان کے اوپر انکوائریز شروع ہو رہی ہیں, وہ بھی کرمنل نیچر کی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ایسے ہی ہوا ہے؟ دس آل ڈپینڈس, بٹ اگین دس آل ڈپینڈس آن کہ جنوری میں کون آپ اوتھ لے گا, ٹرمپ یا کمیلا. صورتحال چینج ہوگی, سب کو پتہ ہے. ان اینی کیس فی الحال پلان تو یہی چل رہا ہے کہ بھائی ایسا ہونا ہے. اس لیے نواز بھائی جان کو بھی ابھی موقع نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت بڑھانے کا. مگر جب عوام آپ کے پیچھے تھی, وہی جو امن کی آشا اور یہ سب کچھ کیا تھا, آپ تب نہیں کر سکے تعلقات اچھے, اب کہاں سے کرو گے؟ اور انڈیا سے تعلقات اچھے کرنے کا مطلب ہے کہ کشمیر کے کیس سے ہاتھ اٹھانا. ان سمپل ٹرمز, جتنا تمہارے پاس وہ تمہارا, جتنا ہمارے پاس وہ ہمارا. یہ خواہش ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں 2017 سے موجود ہے, جب سے انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا تھا. خیر, تو یہ سوچ ابھی پھر ابھر رہی ہے نا, کہ کیونکہ مجبوری ہے, افغانستان اسٹرانگ نظر آ رہا ہے, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ انڈیا ٹو یوز افغانستان. اس لیے انڈیا کو نیوٹرلائز کیے بغیر آپ کے لیے بہت مسائل بننے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں, آج SCO کانفرنس کے سائیڈ لائنز پہ پرائم منسٹر چائنا کے ان سے گوادر ایئرپورٹ کا ورچولی افتتاح کروایا. کیوں؟
جب ایئرپورٹ گوادر میں بنا ہے تو افتتاح اسلام آباد میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے حالات اچھے نہیں ہیں نا بلوچستان کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر جنگ لگی تو افغانستان، انڈیا، ایران ان ساری چیزوں کا فائدہ نہیں لیں گے؟ آگے سے یہ جو آپ شہباز اور نواز جیسے مس فائر لیڈر رکھ کے بیٹھے ہو، یا آپ کو انڈیا، افغانستان، ایران، چائنا، ویسٹ یعنی یو ایس، یو کے، ان سب کو ان شکلوں سے مینج کروائیں گے؟ دس از اے ڈیزاسٹر ان ویٹنگ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ کے بعد پلان سمپل ہے، یہاں سسٹم نیا آئے گا، پھر نئے صدر کے عہد تک انتظار چلایا جائے گا، پھر وہاں سے اگر انڈورسمنٹ آ گئی تو خود ہی بیٹھ جائیں گے پھر فار دا ٹائم بینگ، اور جنگ میں حصہ ڈالیں گے، ملک جائے پھاڑ میں. اور اگر نہیں تو پھر مجبوری میں وہی کرنا ہوگا جو ہم اتنے ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آنے دو، یوز دا پاپولیرٹی ہی ہیز ان فیور آف پاکستان. ایک بار کر کے تو دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، ملک کو بھی مزہ آئے گا. رہی بات گارنٹیز کی کہ خان صاحب کسی کو عہدوں سے نہیں ہٹائے گا، کسی کو ٹانگے گا نہیں، تو اب اس کی ذمہ داری آپ خود ہی کر لیں بھائی، کر لیں کوئی ڈیل. ویسے ہی اتنے سالوں سے ڈیلیں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے ویسے خان صاحب بھی انپریڈکٹیبل ہیں. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ادھر ٹرمپ کو روک رہی ہے، یہاں آپ ادھر خان صاحب کو روک رہے ہو. مگر سر جی فائٹ از مچ بگر دین دس ناؤ. اس وقت امریکہ میں دو سوچیں لڑ رہی ہیں، اور جب سپر پاور میں دو سوچیں لڑتی ہیں نا تو دنیا میں سوچیں لڑتی ہیں. ایک ہے جو رشیا کو اپنا روایتی دشمن سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رشیا وہی رہے اور چائنا کو ہم کرش کر دیں، جیسے ٹرمپ وغیرہ، اور کور کیپٹلسٹ جو امریکہ کے ہیں. اور دوسرے ہیں جو چائنا کو اسٹرانگ بنا کے اپنے روایتی دشمن یعنی رشیا کو انت کرنا چاہتے ہیں، جیسے ڈیموکریٹس اور امریکن اسٹیبلشمنٹ. ایسے انٹرنیشنل حالات میں ہمارے یہاں بحث ہے کہ امینڈمنٹس کرنی ہے، پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، اس کی عوامی سپورٹ کو فضول کا خرچہ کر کے کرش کرنا ہے. فضول کا خرچہ کیونکہ آپ نے اسلام آباد کی حالت دیکھی ہے اتنی لائٹیں یار، مطلب ٹھیک ہے زبردستی ٹھسانا ہے لوگوں کو کہ نواز بہت بڑا لیڈر ہے، انڈیا سے ڈیلیں کر رہا ہے. زبردستی ہمارے منہ میں ٹھسانا ہے کہ بلاول بڑا ذہین لیڈر ہے. زبردستی ٹھسانا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. جن کو اندازہ نہیں ان کو تو سامنے والی چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے نا کہ بلاول، نواز، یہ سب. مگر جن کو اندازہ ہے ان کو اس راستے پہ اور چلنا اتنا خطرناک لگ رہا ہے جتنا 1970 میں تھا. بٹ دس از ناٹ 1970, دس از 2024 اینڈ دس ٹائم آئی بلیو ان سسٹم. ویسے تو آئی آلویز بلیوڈ ان سسٹم کہ کلیکٹیو سینٹی کہیں نہ کہیں سے ابھر آتی ہے. if they don't want to see what's written on the wall one way or the other, ان کو یا تو دکھایا جائے گا یا تو پھر حالات will replace them. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner.